بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادہ نمبر 37 ہے۔ کل جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ خرید و فروخت کے لیے ایک بنیادی اور اہم شرط جو ہے وہ ہے رضامندی۔ تو اس رضامندی میں جن چیزوں کی وجہ سے خلل آتا ہے وہ تقریباً 6-7 چیزیں تھیں، اور ان میں سے کچھ تو ہم نے کل دیکھی تھی، جیسے اکراہ ہو گیا اور اسی طرح اضطرار وغیرہ۔ آج جو ہے یہ ہے تغریر کا ذکر ہوگا۔ تغریر باب تفعیل سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے قول کے ذریعے سے کسی کو جھوٹ بولنا، یا اپنے قول کے ذریعے سے کسی کو دھوکہ دینا، اس کو غلط بیانی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی باقاعدہ قولاً کسی دوسرے شخص کو دھوکہ دے کر اس سے کوئی چیز سستے خریدنا، یا اس سے کوئی چیز مہنگی اس کو بیچ دینا، اور دوسرا فریق جو ہے وہ آپ کے اس قول پر اعتماد کر کے وہ اس عقد کے اندر داخل ہو جائے، تو چونکہ بعد میں اس کا جھوٹ ہونا معلوم ہو جاتا ہے اور اس پہ وہ دوسرا شخص راضی نہیں ہوتا، تو اس کی رضامندی میں غلط بیانی کی وجہ سے خلل آتا ہے، اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تغریر کا مطلب پہلے انہوں نے بیان کیا کہ متعاقدین میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ایسا بیان کر دے کہ جس کی بنیاد پر دوسرا جو فریق ہے وہ عقد میں داخل ہونے پر راضی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد معلوم ہو جائے کہ اس آدمی نے جو بیان دیا تھا، جو بات کی تھی، وہ خلاف واقعہ ہے۔ اس کی نا احکام کے اعتبار سے اس کی بنیادی طور پر 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی شخص نے مبیع کی جنس میں غلط بیانی کر دی، اور دوسری یہ کہ مبیع کی کوالٹی اور صفت کے اندر غلط بیانی کر دی، اور تیسری قسم ہے کہ مبیع کی قیمت، بازاری قیمت اور مارکیٹ ویلیو بتانے میں غلط بیانی کر دی۔ تو ہر ایک صورت کا الگ الگ حکم ہے۔ جو جہاں تک مبیع کی جنس میں اگر کسی نے غلط بیانی کر دی، اس کا حکم ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے، حضرت نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک دکاندار ہے، وہ کوئی چیز فروخت کرتے یہ کہہ کر کہ بھائی یہ جو ہے سونے کی مثلا انگوٹھی ہے، اور بعد میں جب آدمی اس کو لے گیا تو بعد میں معلوم ہو گیا کہ یہ سونے کا، اس کے اوپر صرف پانی چڑھایا گیا ہے، یہ حقیقت میں سونے کی انگوٹھی نہیں ہے، بلکہ یہ مثلا چاندی کی ہے یا لوہے کی وغیرہ وغیرہ کسی اور چیز کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو چونکہ اس نے جنس میں ہی غلط بیانی کر دی ہے اور ایسی چیز بیچ دی جو حقیقت میں ہے نہیں، چیز کوئی اور ہے، تو یہ بے باطل ہے۔ تو یہ ہو گئی پہلی صورت۔ جہاں تک دوسری صورت ہے کہ مبیع کی کوالٹی میں اور صفت میں غلط بیانی کر دی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا بالکل نئی گاڑی ہے، اس کو استعمال نہیں کیا گیا، یا یہ گاڑی جو ہے نا جاپان کی گاڑی ہے، اور اسی بنیاد پر سامنے والا فریق جو ہے یہ چیز خرید لے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اس نے جھوٹ بولا تھا، یہ جاپان کی نہیں کسی اور جگہ کی ہے، اس پر جو ٹریڈ مارک ہے وہ مثلا کسی اور جگہ کا ہے، یا اس طرح۔ تو اس پر حضرت نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر اس پر جو حکم لاگو ہوتا ہے وہ ہے خیار فوات وصف والا، خیار فوات وصف۔ تو خیار فوات وصف کی مکمل تعریف تو خیارات میں آئے گی، لیکن یہاں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سامنے والا چونکہ اس ایک خاص وصف کی بنیاد پر چیز خریدی ہے کہ بھئی یہ چیز جاپانی ہے یا نئی ہے گاڑی، تو اس لیے وہ اور اب وہ وصف اس میں موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ اس مبیع کو واپس کر سکتا ہے۔ تیسری قسم ہے کہ بازاری قیمت اور مارکیٹ ویلیو میں بتانے میں غلط بیانی کرنا۔ یہ غلط بیانی بائع بھی کر سکتا ہے اور مشتری بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بائع خریدار کو کہے کہ بھائی اس چیز کی بازاری قیمت 1000 روپیہ ہے، اور اس بنیاد پر سامنے والے نے خرید لی، بعد میں معلوم ہوا اس کی بازاری قیمت 500 روپے ہے۔ اسی طرح مشتری بھی جھوٹ بول سکتا ہے کہ مشتری نے دکاندار کو کہا کہ بھئی اس چیز کی تو بازاری قیمت 500 روپے ہے، اور دکاندار کو شاید زیادہ تجربہ نہیں تھا، تو اس لیے اس نے 500 روپے میں بیچ دی، بعد میں دکاندار کو پتہ چلا اس کی قیمت، بازاری قیمت 1000 روپے ہے۔ تو ایسی ان دونوں صورتوں کو حضرت نے لکھا ہے کہ خیارات میں ایک آئے گا خیار تغریر بھی آئے گا اور خیار مغبون بھی آئے گا، وہاں اس طرح اس کی وضاحت ہو جائے گی، لیکن سمپل سا مفہوم یہاں یہ ہے کہ اگر باقاعدہ زبانی طور پر جھوٹ بولا ہے نا تو دوسرے فریق کو کانٹریکٹ ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، اس کو خیار تغریر میں ذکر کریں گے۔
خیار مغبون بھی ہے، خیار مغبون کہ کسی کو غبن اور دھوکہ دینا، لیکن وہاں چونکہ زبانی دھوکہ نہیں ہوتا، یہاں تو زبانی دھوکہ دے دیا نا، تو یہ خیار تقریر میں آئے گا، تو اس لیے اس کی تفصیل مزید وہاں آ جائے گی، لیکن آسان صورت یہی ہے کہ اگر باقاعدہ زبان سے دھوکہ دیا ہے خریدار نے یا فروخت کنندہ نے دوسرے کو، تو لہٰذا اس کو عقد ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ مزید اس کی تفصیلات اور اختلافات انشاءاللہ خیارات میں آگے آئیں گی۔ اس مادہ نمبر 37 کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ تقریر کا مطلب بیان کیا کہ متعاقدین میں سے کوئی ایک ایسا بیان کر دے کہ جس کے بیان پر بنا کرتے ہوئے دوسرا فریق اپنے عقد میں داخل ہونے پر رضامند ہو جائے، اور پھر جو ہے اس کا یہ بیان خلاف واقع ہو۔ اس کی یہ صورت ہے، الف صورت یہ ہے کہ تقریر یا دھوکہ جو ہے غلط بیانی وہ جنسی مبی میں ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی زیور بیچنے والا جو ہے وہ کہے کہ یہ سونے کا زیور ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سونے کا نہیں ہے، اس پر صرف سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے، تو اس طرح کا معاملہ باطل ہو جائے گا۔ اور دوسرے با کے اندر ہے کہ وصف مبی میں غلط بیانی کر دی، مثلا بائے گاڑی بیچنے والا کہے کہ یہ جدید ہے یا یہ خاص شہر کی بنی ہوئی گاڑی ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ خلاف واقع ہے، تو کہتے ہیں اس پر خیار وصف کا حکم جاری ہوگا، اور آگے خیارات میں آئے گا۔ خیار اور اس میں جیم کے اندر جو ہے کہ کسی چیز کی مارکیٹ ویلیو میں یعنی مبیع کی بازاری قیمت بتانے میں غلط بیانی کر دی، مثلا بائے کہتا ہے کہ اس کی بازاری قیمت 1000 ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ 500 ہے، یا مثلا مشتری کہتا ہے بائے کو کہ اس کی بازاری قیمت 500 ہے اور 500 میں چیز خرید لی، اور بعد میں معلوم ہوا بائے کو کہ بھئی اس کی بازاری قیمت 1000 روپیہ ہے، تو اس صورت پر حضرت نے لکھا ہے کہ خیار مغبون کا حکم جاری ہوگا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا یہ خیار تقریر ہے، زبانی دھوکہ دینا خیار تقریر کہلاتا ہے، تو اس پر دوسرے فریق کو عقد ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس کی مزید اختلاف کے ساتھ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ مادہ نمبر 38 میں ہے ایک اور چیز، اس کو کہتے ہیں تدلیس، باب تفعیل سے۔ اس کا لغوی معنی تو ہے چھپانا، کوئی عیب وغیرہ کوئی بھی چیز چھپا لینا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر صورت اس کی یہ ہے کہ کسی نے دوسرے آدمی کو زبانی طور پر کوئی دھوکہ نہیں دیا، بلکہ وہ جو مبیع ہے اس میں اس نے خود فعلی طور پر ایسا کچھ کام کر دیا جس کی وجہ سے سامنے والے آدمی کو یہ معلوم ہوا کہ بھئی اس مبیع کے اندر یہ والی صفت موجود ہے، اور جب وہ خرید کر لے گیا تو بعد میں وہ صفت ختم ہو گئی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بکری کا 3-4 دن تک دودھ نہیں دوتے اور اس کے تھن بھر جاتے ہیں، تو خریدار یہ سمجھ لیتا ہے کہ بھئی یہ اس میں زیادہ دودھ ہے۔ اب زبانی طور پر تو دھوکہ نہیں ہے، یہ فعلی دھوکہ ہوتا ہے، خداع فعلی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو اب اس صورت میں نا اس میں کیا ہر صورت میں سامنے والے کو بے ختم کرنے کا اختیار ہوگا اگر فعلی دھوکہ دے دیا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں باقی تفصیلات تو حضرت نے لکھا ہے کہ خیارات میں آئے گی، لیکن یہاں 2-3 نقطے آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک نقطہ تو یہ کہ اگر غبن فاحش کے ساتھ چیز بیچی ہے، غبن فاحش وہی جو ہم نے کل پڑھی تھی نا، غبن فاحش کی تعریف، تو پھر سامنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چیز واپس کر سکتا ہے، یہ تقریر میں آئے گا پھر، اگرچہ زبانی دھوکہ نہیں ہے لیکن فعلی دھوکہ ہے اور غبن فاحش۔ اچھا، دوسرا، یا اگر اس نے دھوکہ تو نہیں دیا لیکن اس خاص صفت کا باقاعدہ خریدار نے شرط لگائی کہ بھئی میں خریدتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں 3 کلو دودھ ہو یا اس طرح، ٹھیک، اور پھر بعد میں وہ لے گیا، اس میں پہلے دن 3 کلو دودھ تھا، بعد میں نہیں تھا، تو وہ جو کوالٹی کی شرط لگائی تھی وہ موجود نہیں ہوئی، بعد میں ختم ہو گئی، تو بھی واپس کر سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ خریدار نے کوئی ایسی کوالٹی کی شرط لگائی اور نہ خریدار کو غبن فاحش ہوا، بلکہ بس ایسے ہی اس نے دھوکہ کھا لیا، کوئی چیز تھوڑی مہنگی خرید لی اور زبانی طور پر اس کو دکاندار نے کچھ نہیں کہا، تو پھر یہ اس کی اپنی غلطی ہے، لہٰذا اس کو کوئی خیار نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے خلاصہ صاحب، باقی تفصیلات انشاءاللہ خیارات میں ہر ایک کی تفصیل آئے گی۔ فرق یہ ہے کہ تقریر میں باقاعدہ زبانی طور پر ایک آدمی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اور اس میں بہر صورت سامنے والے کو عقد ختم کرنے کے اختیار ہوتا ہے۔ اور جہاں تک تدلیس کی بات ہے تو تدلیس میں زبانی طور پر دھوکہ نہیں ہوتا، یہ فعلی دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور اس کو رنگ و روغن کر کے نیا دکھا رہے ہیں، اور یا اس پر کوئی ایسے پنی وغیرہ چڑھائے کہ جس پر وہ نیا نظر آئے، یا بکری کو 5-6 دن تک آپ مطلب آپ نے زبانی نہیں کہا کہ اس میں 10 کلو دودھ ہے یومیہ یا یہ نیا ہے، لیکن سامنے والا دھوکہ کھا گیا شکل و صورت سے آپ کی چیز۔ اس کا دیکھتے ہیں مادہ نمبر 38،
کہتے ہیں التدلیس، تدلیس یہ ہے کہ بائے جو ہے یفعل البائع فعلا فی المبی، کہ بائے جو ہے مبی میں کوئی ایسا فعل کرے یظن به کمال، جس کی وجہ سے اس میں کمال نظر آئے جو اس میں حقیقت میں ہے نہیں. مثلا پرانے کپڑے کو رنگ دینا تاکہ وہ جدید نظر آئے، تو اس کا حکم حضرت نے لکھا ہے تغریر والا حکم ہے، لیکن تب جب یہ غبن فاحش کے ساتھ مقرون ہو، ملا ہوا ہو، یا فوات وصف ہو، یعنی ایسا مرغوب اور مطلوبہ صفت اس میں موجود نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں واپس کرنے کا اختیار ہوگا، ورنہ نہیں. تو یثبت للمشتری خیار الفسخ، تو مشتری کو خیار فسخ حاصل ہوگا. بعض حالات میں حضرت نے لکھا ہے کہ مشتری کو خیار فسخ نہیں ہوتا، صرف عرش اور نقصان کا مطالبہ کا حق حاصل ہوتا ہے، کہ جب مشتری نے وہ چیز استعمال کر لی تو اب کیسے واپس کرے گا وہ، ہے تو صرف نقصان لے سکتا ہے یا نقصان کا رجوع کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں مثلا نقصان کا رجوع یہ ہوتا ہے کہ وہ بائع سے اس مبی کی اس فرق کو لے لے جو ناقص اور کامل مبی کے درمیان ہے. مثلا جو ہے وہ دکھ رہا تھا کہ یہ نیا ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پرانا تھا، تو جو ان دونوں کے درمیان میں فرق ہوگا وہ بائع سے وصول کر سکتا ہے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ خیارات میں آئے گی کہ کس صورت میں وہ مبی کو واپس کرے گا، کس صورت میں نقصان کو لے گا، تو وہ ساری صورت تفصیلات انشاءاللہ خیارات میں آئی. باقی اسی کو تغریر فعلی بھی نام دیا ہے، اور میرا خیال سے انگلش میں اس کو فراڈ کا نام دیا ہے، کیونکہ جو تغریر ہے زبانی وہ چیٹ میں آتا ہے، وہ فراڈ سے ہٹ کر چیزیں. اچھا آگے جو ہے نا یہ ہے مادہ نمبر 39. اس میں ہے عقد کے اندر غلطی، غلط بیانی نہیں، غلطی، خطا جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی ایک فریق عقد میں کوئی ایسی غلطی کر دے اور کہ اسی غلطی کی بنیاد پر یہ عقد کمپلیٹ ہوا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اس سے تو غلطی ہوئی ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا. اس کی بنیادی طور پر حضرت نے لکھی ہے تقریباً 4 صورتیں، ٹھیک ہے. اچھا 4 صورتیں ہیں اور آخر میں پھر اس پر ایک اضافی نقطہ ہے، ٹھیک ہے. پہلے یہ 4 صورتیں دیکھتے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ خطا فی وجود المبی، خطا فی وجود المبی انہوں نے ذکر کیا نا پہلی صورت. دوسری خطا فی غیر مملوک پھر استحقاق، اور ایک انہوں نے میرے خیال سے ذکر نہیں کیا حضرت نے، کیونکہ ایک تو الفاظ میں بھی ہوتا ہے نا، وہ یہاں نہیں ہے خلاصے میں، اصل کتاب میں تھی، وہ اصل کتاب میں وہ ہے، تو اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ ایک قسم حضرت نے ذکر کی ہے وہاں پر کہ خطا فی صیغۃ العقد، یعنی عقد جو کانٹریکٹ ہے اس کے الفاظ میں غلط بیانی کسی سے ہو گئی. اس کی کیا مطلب ہوگی؟ غلط بیانی نہیں، غلطی ہو گئی. اس کی مثال یہ ہے حضرت نے کہا کہ کسی شخص کی زبان پر بے کے الفاظ غلطی سے آ جائے حالانکہ وہ اپنی کوئی چیز بیچنا نہیں چاہتا. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی یہ موبائل میں نے 10,000 میں خریدا ہے، مجھے سستا پڑا الحمدللہ، یہ کہنا چاہتا ہے، لیکن اس نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ موبائل میں آپ کو 10,000 میں بیچتا ہوں. غلطی سے اس کی زبان پہ ہی چڑھایا اور سامنے والے نے کہا میں قبول کرتا ہوں. اب کیا کرے؟ یہ تو چیز نہیں بیچنا چاہتا، یہ تو غلطی سے اس کی زبان پہ ایسا آ گیا، ٹھیک. تو ایسی صورت میں حضرت نے دیکھا ہے کہ فقہائے حنفیہ سے تو کوئی وضاحت موجود نہیں ہے اس سلسلے میں کہ کیا ہوگا. ہاں فقہائے شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ ایسی بے سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگی. مالکیہ کی بھی تقریباً یہی رائے ہے، حنابلہ وغیرہ کی. ہاں لیکن جی حضرت نے لکھا ہے کہ بھئی اگر دونوں اس بات پر متفق ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھئی یہ غلطی سے یہ الفاظ نکلے ہیں زبان سے، بائع اور مشتری دونوں اس بات پر متفق ہے، تو حضرت نے لکھا ہے کہ پھر حنفیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ بے منعقد نہیں ہے، کیونکہ رضامندی نہیں ہے نا. ہاں لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ مشتری کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھے موبائل بیچ رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کی زبان پر غلطی سے یہ الفاظ آئے، اور بائع کہتا ہے کہ نہیں بھائی غلطی سے الفاظ آئے. تو ایسی صورت میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس صورت میں پھر وہی مدعی اور مدعا علیہ والی صورتحال ہوگی کہ جو خلاف واقعہ کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بائع ہے. عمومی طور پر یہ خلاف واقعہ ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ مدعی پیش کرے گا کہ بھئی گواہ پیش کرے گا کہ بھئی مجھے یہ زبان صحیح آتی نہیں ہے اور اس طرح میں زیادہ ایکسائٹمنٹ میں تھا اور میری زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے، اور تو گواہ اگر پیش کر دے تو ٹھیک، گواہ پیش نہیں کیے تو مشتری کی بات کا اعتبار کیا جائے گا یا اس کو قسم دی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ والی صورت یہاں حضرت نے ذکر نہیں کی. اچھا
اب جو حضرت نے ذکر کیا اس کو دیکھتے ہیں. خطا فی وجود المبی. مثلا ایک دکاندار ہے، یا میں دکاندار ہوں مثال کے طور پر، اور میرے پاس ایک کسٹمر آیا، اس نے کہا مجھے 20 بوری جو ہے نا وہ آٹا چاہیے، فلاں والا آٹا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بیچ دیا. وہ جو میرا گودام ہے نا اس کے اندر پڑا ہوا ہے 20 بوری آٹا، اور میں آپ کو بیچ دیتا ہوں. یہاں ہم نے سارا کانٹریکٹ بھی کمپلیٹ کر دیا، آپ سے میں نے پیسے بھی لے لیے، سب کچھ ہو گیا. اب ہم جا رہے ہیں گودام کی طرف، وہاں میں آپ کے حوالے کروں گا. جب میں گودام گیا، گودام میں نے کھولا تو وہ ہے ہی نہیں، وہاں کسی نے چوری کی ہوئی ہے، یا آگ لگ گئی ہے، یا مثلا میرے کسی دوسرے دوست نے بیچ دی ہے، جو بھی صورت ہے، لیکن ہے نہیں، وجود ہی نہیں ہے اس کا. تو جس وقت میں بیچ رہا تھا اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ اس کا وجود ہے، لیکن اب معلوم ہو گیا کہ اس کا وجود نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں خطا فی وجود المبی. ٹھیک ہے، تو یہ بے معدوم ہو گیا، اور بے معدوم باطل ہے، لہٰذا یہ بے باطل ہوگی. ہم نے جو بے کی ہے وہ ختم ہو گئی. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا اس کو کہ بھائی میں آپ کو کہیں سے مہیا کر کے دے رہا ہوں تو خریدار پر لینا لازم نہیں ہوگا. وہ کہے گا کہ جو چیز تم نے مجھے بیچی ہے وہ معدوم ہے، لہٰذا عقد باطل ہو گیا، لہٰذا اس کو یہ حق حاصل ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں لیتا، میرے پیسے واپس کر دو. میں اس کو دوسری چیز نہیں پکڑا سکتا. ٹھیک ہے، بے باطل ہو گئی. ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں اس کو کہیں سے مہیا کر دوں اور نئے سرے سے دوبارہ کانٹیکٹ ہو جائے گا. تو یہ تو ہو گئی اس کی خطا فی وجود المبی. جی، یہ دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں با کے اندر جو ذکر کیا حضرت نے، اس کو کہتے ہیں خطا فی فی الملکیہ. ہاں، خطا فی الملکیہ کہہ سکتے ہیں، اگر چیز ذرا لمبا نام یہاں دیا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں خطا فی الملکیہ. ٹھیک ہے، خطا فی الملکیہ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ کسی چیز کی ملکیت میں غلطی ہو گئی. میں مثلا زید ہے نا، زید وہ عمر سے اس نے زمین خریدی، اور اس نیت کے ساتھ یا اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ زمین عمر کی ہے، میں عمر سے خرید رہا ہوں تو یہ عمر کی ہے. پھر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ زمین تو تھی زید کی، زید کو والد صاحب کی طرف سے وراثت میں ملی تھی، لیکن زید کو معلوم نہیں تھا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ عمر کی ہے اور عمر سے خرید لی. تو گویا کہ اپنی ہی زمین اس نے خرید لی عمر سے. ٹھیک ہے، یعنی جس وقت وہ خرید رہا تھا اس وقت اس کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ عقد باطل ہے، کیونکہ غیر مملوک عمر جو ہے وہ غیر مملوک چیز کو بیچ رہا ہے، زید ہی کی چیز زید کو بیچ رہا ہے. تو یہ تو عمر کی مملوک ہی نہیں ہے، تو جو مملوک نہیں ہے تو یہ باطل ہے، اور زید اپنی چیز واپس، مطلب یہ ثابت کرے گا کہ وراثت والی ہے، یعنی جو بھی ہے، لیکن یہ کہ بے باطل ہو جائے گی، کیونکہ عمر جو ہے وہ غیر مملوک چیز کو بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی. تو 3 صورتیں ہو گئی نا، ایک صیغہ میں، وجودی مبی میں، اور تیسرا ہے کیا ہے، ملکیت میں. ٹھیک ہے، یہ جو جیم ہے نا، جیم، اس میں یہ بھی ملکیت میں غلطی ہے، یہ بھی حقیقت میں ملکیت میں غلطی ہے، لیکن اس کو حضرت نے نام دیا ہے استحقاق کا. مثال کے طور پر میں نے آپ سے ایک موبائل خریدا، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ آپ کی ملکیت ہے یہ موبائل. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ موبائل تو آپ کا نہیں ہے، وہ تو وہ خالد صاحب کا ہے. تو یہ بھی ملکیت میں غلطی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ میں سمجھا آپ کی ہے، اور معلوم ہوا کہ آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے. ٹھیک ہے، تو مالک حقیقی کے علاوہ کوئی، جس کو فضولی کہتے ہیں نا، فضولی، ہاں، فضولی. تو ایسی صورت میں باقی تفصیلات تو انشاءاللہ فضولی کے بحث میں آئے گی، کہ فقہائے شافعیہ اور حنابلہ ان حضرات کی رائے ہے کہ فضولی کی بے سرے سے ہی باطل ہے، کوئی بھی آدمی کسی اور کی چیز فروخت نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر. تو آپ نے جو مجھے موبائل فروخت کیا یہ بھی باطل ہے. لیکن فقہائے حنفیہ کے ہاں فضولی کی بے موقوف علی المالک ہو جاتی ہے. ہاں، جو اصل مالک ہے نا خالد صاحب، اس کی اجازت پر موقوف ہے. اگر اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے بھئی، میں نے اور آپ نے جو موبائل کی خریداری کا جو عقد کیا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اگر اس نے ختم کر دیا، اس نے کہا میں نہیں بیچتا ہوں اپنا موبائل، تو پھر اس صورت میں یہ ہمارا بے جو ہے یہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ مشہور وہ ہے نا فضولی والا. تو انشاءاللہ فضولی پر آگے صحیح بحث آئے گی، وہاں میں تفصیل بھی انشاءاللہ بتا دوں گا. اچھا، تو
یہاں جب اصل مالک جو ہے نا، مالک حقیقی، وہ جب اس بے کو ختم کر دے گا تو میں نے اگر موبائل وصول کیا تو آپ کو میں موبائل واپس کر دوں گا، آپ مجھے میرے پیسے واپس کر دیں گے. اور اگر اس نے اجازت دے دی تو آپ کو میں نے جو پیسے دیے تھے وہ آپ اصل مالک کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو موبائل تھا اگر میں نے قبضہ کیا تھا تو ٹھیک، اگر نہیں کیا تو پھر میں آپ سے موبائل لے لوں گا. اچھا جی، یہ ایک اور صورت ہے آگے، اس کو کہتے ہیں خطا فی معرفت المبی. اس کو کہتے ہیں خطا فی معرفت المبی، یعنی مبی کی پہچان میں غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ تقریباً مثال کے طور پر جنسی مبی کی پہچان میں غلطی ہو. ایک تو تھا پیچھے جنسی مبی میں غلط بیانی کرنا کہ یہ سونا ہے اور وہ لوہا تھا، وہ تو غلط بیانی ہے نا. یہ ہے غلطی. مثال کے طور پر جس چیز پر ہم نے عقد کیا، کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ سونے کا ہے، میں بھی سمجھ رہا تھا، دکاندار ہوں میں مثال کے طور پر، اور خریدار بھی یہ سمجھ رہا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سونا نہیں چاندی، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہو گیا یہ کہ جنسی مبی کے اندر کی معرفت میں، جنسی مبی کی معرفت میں غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ وصف کے اندر غلطی ہو گئی. مثال کے طور پر مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں، اس کی میں نے کوئی خاص کوالٹی بتا دی کہ بھائی یہ گھڑی ہے، یہ واٹر پروف ہے، میں بھی یہی سمجھ رہا تھا، غلطی ہو گئی، جھوٹ نہیں بولا میں نے قصدن. ٹھیک ہے. اور آپ نے بھی اسی بنیاد پر خرید لی، بعد میں اس میں پانی چلا گیا. ٹھیک ہے. یا مقدار میں ایک اور تیسری صورت یہ بھی ہے نا کہ مقدار کی میں اندر جو ہے وہ ذرا مطلب غلطی ہو گئی. مثال کے طور پر مقدار میں کیا مثال ہو سکتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ گندم میں آپ کو بیچتا ہوں، یہ 1 من ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ خرید کے جب گھر لے گئے تو معلوم ہو گیا کہ وہ تو کیا ہے، 30 کلو ہے. تو یہ تینوں صورتیں اس میں آ جائے گی. معرفتی مبی میں 3 چیز ہو جائے گی: جنس مبی کی معرفت میں غلطی ہو گئی، یا وصف مبی کی معرفت میں غلطی ہو گئی، یا مقدار مبی میں جو ہے وہ معرفت میں غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی نا بنیادی طور پر اس کی 2 صورتیں ہیں. پھر یہ تو ہو گیا نا، بنیادی طور پر اس کے اندر پھر 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک جانب سے غلطی ہوئی ہے، دوسری جانب سے غلطی نہیں ہوئی، جس کو خطا فردی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دکاندار سے غلطی ہو گئی، سامنے والے نے کچھ نہیں بولا، اس نے تو میرے قول پر اعتماد کیا تھا نا، وہ لے گیا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ خطا مشترک ہو. خطا مشترک کا مطلب یہ ہے ہاں دونوں کی غلطی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں جو چیز اگر جو ہے نا آگے خطا مشترک اور خطا اس کو الگ الگ ذکر تو نہیں کیا. ہاں یہ دیکھیے، 1 منٹ. بہرحال اگر دونوں کی طرف سے غلطی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی طرف سے غلطی ہوئی ہے، دونوں نے غلطی کی ہے، تو پھر تو عقد باطل ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ یہ عقد باطل ہو جائے گا. پھر اگر خریدار نے بھی کہا یہ سونے کی انگوٹھی دے دو، میں نے کہا ہاں یہ لے لو، نہ اسے پتہ ہے کہ یہ سونا ہے نہ مجھے پتہ ہے، تو یہ عقد باطل ہو جائے گا. یا کوالٹی میں اس نے مجھے کہا کہ یہ جو کوالٹی کی کیا مثال دی تھی ہم نے کہ ہاں یہ گھڑی واٹر پروف گھڑی دے دو، یہ واٹر پروف ہے، اس نے بھی سمجھ لیا، اس کے اوپر مثلا لکھا ہوا ہوگا اس طرح، اور میں نے بھی کہ سمجھ لیا. یا جو ہے مقدار میں اس طرح دونوں سے غلطی ہو گئی تو پھر عقد باطل ہو جائے گا. اور اگر ایک جانب سے غلطی ہوئی ہے، مثلا اس سے غلطی نہیں ہے، صرف میری طرف سے غلطی ہوئی، میں نے کہا کہ یہ سونے کی گھڑی ہے، سونے کی انگوٹھی ہے، یا واٹر پروف گھڑی ہے، یا 1 من گندم ہے، تو اگر ایک جانب سے ہے، اگر ایک جانب سے ہے اور اس میں تغریر یا تدلیس نہیں ہے، اگر تغریر تدلیس ہے تو پھر تو پچھلی صورت میں چلی جائے گی، یہ تو خطا نہیں ہے نا. پھر خطا تو تب ہے کہ تغریر اور تدلیس نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں حضرت نے پھر لکھا ہے کہ ایسی صورت میں عقود کی نوعیت کے اعتبار سے حکم مختلف ہو سکتا ہے. عقود کی نوعیت کے اعتبار سے مثلا یہ کہ ہر عقد کے لیے ہم الگ الگ حکم دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ حضرت نے لکھا ہے نا کہ اگر جو ہے نا بنیادی طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ جو ایک آدمی سے غلطی ہوئی ہے، اگر وہ غلطی ایسی ہے جس کی وجہ سے سامنے والے کی رضامندی میں خلل آتا ہے اور وہ راضی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کو عقد ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. ایک صورت یہ ہوگی.
اور اگر وہ ایک آدمی کی جانب سے جو غلطی ہوئی ہے، اگر اس کی جانب سے دوسرے والے آدمی کی رضامندی پر کسی قسم کا خلل نہیں آتا، وہ اس بات پر بھی راضی ہے کہ چیز کو اسی طرح وصول کرے، تو پھر اگر اس کی مارکیٹ کی ریٹ میں جو کمی آ رہی ہے اس کو وہ دور کر سکتا ہے، اگرچہ عقد کا ختم نہ کرے۔ مثال کے طور پر مقدار میں کمی ہوئی نا، 40 کے بجائے 30 کلو گندم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں راضی ہوں، مجھے 30 کلو بھی کافی ہے، لیکن جو 10 کلو کے پیسے ہیں وہ مجھے واپس کر دو، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ لوہے کی انگوٹھی آپ نے بیچی ہے سونا بتا کر، آپ نے بھی غلطی کر دی، اب وہ راضی نہیں ہے کون سونے کی انگوٹھی کے بجائے، تو وہ اب اس کی رضامندی میں چونکہ خلل آ گیا، وہ چیز واپس کر سکتا ہے۔ تو اصل چیز نا ڈیپینڈ کرتا ہے خریدار کی رضامندی پر، اگر اس کی رضامندی بالکل نہیں ہے تو واپس کرے، اور اگر اس کی رضامندی ہے تو پھر جو عیب آیا ہے اس میں اس کی کمی پورا کرے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کا اس صورت کا خلاصہ۔ اس میں یہ جو ہے نا آخر میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نقطہ ہے وہ یہی تھا کہ اگر ایک جانب سے ہو تو پھر یہ صورت ہوگی۔ یہاں حضرت نے نا بنیادی طور پر اس کو قاضی کے بھی سپرد کیا ہے کہ قاضی جو مناسب سمجھے وہ بھی ایسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر چیز کی قیمت میں عیب بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے عموماً رضامندی میں بھی خلل نہیں آتی، تو پھر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، پھر قاضی جو ہے اس کو نافذ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی صراحت نہیں ہے نا اس سلسلے میں فقہا سے، کوئی واضح عبارت کو ہے جو ہے اس طرح واضح وہ نہیں ہے کہ بھئی کیا حکم ہے اس صورت میں۔ اس کا جو ہے خطا والی صورت کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ یہ مکمل ہو جائے، پھر آگے دیکھیں۔ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں مادہ نمبر 39، خطا فی العقد یہ ہے کہ متعاقدین دونوں جو ہے وہ بے کرے کسی غلط گمان پر، یا دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ غلط گمان پر بے کر لے۔ اس کی صورتیں ہے وہ صیغہ عقد میں جو ہے وہ والی صورت یہاں ذکر نہیں کی۔ پہلی صورت یہاں پر ہے وجودی مبی میں غلطی ہو گئی، اس کی مثال یہ ہے کہ بے کا عقد کیا اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ مبی جو ہے وہ موجود ہے، بعد میں معلوم ہو کہ وہ موجود نہیں ہے۔ مثال ان یبیع زید الحضروات المعینہ، کہ زید جو ہے وہ ایک متعین سبزیاں بیچ دیتا ہے جو اس کے گودام وغیرہ میں یا جو بھی اسٹور ہے وہ وہاں رکھی ہوئی ہے، بعد میں اور مشتری نے اس کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، پہلے دیکھا تھا کہیں، ٹھیک ہے، تو کنفرم ہو گیا، لیکن فلما فتح المخزن، بعد میں جب سٹور کھول دیا گیا تو معلوم ہو گیا کہ وہ تو تلف ہو چکی ہے یا بے سے پہلے ہی وہ چوری ہو چکی ہے، تو بے باطل ہو جائے گی۔ دوسری صورت ہے خطا فی اعتقاد المبی کہ انہ غیر مملوک للمشتری، کہ مبی کے اعتقاد میں غلطی ہو گئی کہ بھئی وہ مشتری کی ملکیت تھی ہی نہیں، اور اس نے یہ سمجھ کے خرید لیا کہ یہ جو ہے یہ نہیں، وہ یہ سمجھ کے خریدنا کہ یہ مشتری کی ملکیت نہیں ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مشتری کی ملکیت تھی۔ مثلا زید زمین لے رہا ہے عمر سے اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ زمین عمر کی ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا وہ تو زید کی ہے، مطلب مشتری ہی کی ہے، وہ اس نے اپنی ہی زمین خرید لی، ٹھیک ہے، اس کی جیسے کہ اس کو وراثت میں ملی تھی اور اس کو پتہ نہیں تھا خریداری کے وقت، تو یہ بے بھی باطل ہے کیونکہ یہ بھی غیر مملوک کی بے ہے، یہ بھی آسان سی سمپل صورت۔ استحقاق والی صورت یہ ہے فضولی والی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زید نے عمر سے کوئی چیز خریدی اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو ہے نا عمر ہی اس کا مالک ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ عمر اس کا مالک نہیں ہے، مالک حقیقی تو خالد ہے، عمر نہیں ہے، تو یہ بے جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حنفیہ، دیگر ائمہ کے ہاں تو باطل ہے، لیکن حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ محض ثبوت استحقاق سے یہ بے فسخ نہیں ہوگی اگر مستحق نکل آیا تو، بلکہ موقوف ہوگی، اس کی ذات پر موقوف ہوگی، مستحق کی ذات پر، اس بات میں کہ وہ مستحق یا جو مالک حقیقی ہے یا وہ اپنے مبیع واپس کر لے، اور بائع جو ہے وہ مشتری کو اس کا سامان واپس کر دے گا جو فضولی ہے، اور اگر مالک کے حقیقی نے اجازت دے دی تو استمر المشتری علی ملکی ہی، تو مشتری اس چیز کی ملکیت پر برقرار رہے گا، جاری رہے گی، اور جو مالک حقیقی ہے وہ بائع پر رجوع کرے گا سمن کا کہ تم نے جو میری چیز بیچی ہے اس کا سمن مجھے دے دو۔ وَإِن لَمْ يُجِزْهُ فَالْبَيْعُ مَفْسُوخًا، اور اگر مالک حقیقی نے اجازت نہیں دی تو بے فسخ ہو جائے گی۔ وَيَسْتَحِقُّ أَن يَقْبِضَ الْمَبِيعَ مِنَ الْمُشْتَرِي، اور اس کو یہ حق حاصل ہوگا مالک حقیقی سے کہ وہ آ کر مشتری سے اپنی چیز واپس لے لے، اور مشتری جو ہے اگر اس نے سمن دیا ہے بائع کو تو وہ اس سے اپنا سمن وصول کر لے گا۔ اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل فضولی میں آئے گی، وہاں اس کی الگ الگ نکات میں تفصیل ہے کہ اگر مالک نے اجازت دے دی تو اس پر یہ 3 اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر مالک نے اجازت نہیں دی تو اس پر یہ 3 اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس طرح کر کے۔
خطا فی معرفت المبی وہ یہ ہے کہ ان یقال خطا فی معرفت جنس المبی، کہ مبی کی جنس میں غلطی ہو گئی، یا مبی کی صفت میں غلطی ہو گئی جس صفت پر عقد ہوا تھا، یا مقدار میں غلطی ہو گئی، مثلا بان یعقد البیع علی اعتقاد ان المعقود علیہ من جنس، کہ مثال کے طور پر ایک بے عقد کیا گیا اس اعتقاد کے ساتھ کہ مبی فلاں جنس کی ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کسی اور جنس کی ہے۔ اس کی مثال جیسے ان یشتری بظن ان ما اشتراہ ذهب، یہ وہی مثال ہے نا کہ جو وہ خرید رہا ہے وہ سونا ہے، بعد میں معلوم ہوا وہ چاندی ہے۔ اسی طرح اگر جنس تو ایک ہے، جنس وہی ہے، لیکن التفاوت بین المعقود علیہ وما ارادہ العاقد تفاوت فاحش، کہ جو چیز اس نے خریدی اور جو چیز وہ خریدنا چاہ رہا تھا دونوں میں صفات کے اعتبار سے بہت زیادہ تفاوت فاحش ہے، فرق ہے، یعنی وہ صفت والی یا مقدار والے میں اس طرح ہو گیا۔ تو کہتے ہیں فہذا الخطأ ان کان، میں نے بتایا تھا کہ اس میں دو صورتیں، ایک تو یہ کہ اگر یہ خطا دونوں جانب سے ہے، واتفقا اور علی انہما دخلا فی العقد خطأ، اور دونوں نے اس بات پر اتفاق بھی کر لیا کہ بھئی ہم دونوں سے عقد میں غلطی ہوئی ہے، تو عقد باطل ہو جائے گا۔ اگر اختلاف ہو جائے، ہاں، یا جو ہے کیا نام ہے، ایک جانب سے خطا ہو، اگر ایک جانب سے خطا ہو اور وہ مانتا بھی ہو تو اس میں نے بتایا تھا نا کہ سامنے والے کی رضامندی کو دیکھا جائے گا، اور اگر اختلاف ہو جائے تو پھر تو وہی قاضی گواہ وغیرہ طلب کرے گا۔ تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْخَطَأُ مِنْ أَحَدِهِمَا، اگر یہ جو خطا ہے یہ ایک جانب سے ہوئی ہے اور اس میں تغریر و تدلیس بھی نہیں ہے، تو اس میں فالحکم یختلف باختلاف نوعیت العقود، عقود کی نوعیت کے اعتبار سے حکم مختلف ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ الْأَصْلَ الْمُتَّبَعَ فِيهِ، یہ ایک اصول ہے، اس کے اندر اصول یہ ہے کہ ہوا معرفت مستوى الضرر الذي حصل بسبب الخطا، کہ بھئی ہم یہ پہچان کر لے کہ اس خطا کی وجہ سے جو جانب واحد سے خطا ہوئی ہے اس سے کتنا ضرر ہوا ہے، یعنی ضرر کے معیار طے کرنا چاہیے کتنا ضرر ہوا، ٹھیک ہے؟ تو جتنا ضرر ہوا وہ قاضی بھی طے کر سکتا ہے، عدالت مارکیٹ ویلیو کو بھی دیکھ کر طے کیا جا سکتا ہے، اس ضرر کو دور کیا جائے گا۔ وَتَعْيِينُ مَنْ يَتَحَمَّلُ تَبِعَةَ ذَلِكَ الْخَطَأ، اور اس بات کا متعین کرنا ہے کہ کون اس خطا کا ذمہ دار ہے جو یہ ضرر کو اٹھائے گا، اب بائع ہے یا مشتری، تو ان دونوں باتوں کو کہ بھئی کتنا ضرر ہوا اور کس کی وجہ سے ضرر ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو وہذا يمكن ان يختلف من عقد الى عقد، یہ مختلف عقد کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے اور من مختلف سچویشن میں مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اس میں فیصلہ کن یہ ہے کہ فی مثل هذه الاشیاء موکول للقضاء، قاضی کے سپرد ہے، ويحكم القاضي حسب ما يراه اوفق بالعدل والاصول الثابته في كل قضيه تعرض امامه، تو قاضی جو ہے نا جس کو بھی موافق عدل سمجھے اور جو اصول جس قضیے میں اس کے سامنے آئے ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان دونوں باتوں کو کنفرم کرے گا کہ بھئی کس آدمی کی جانب سے غلطی ہوئی ہے اور ضرر کس کو پہنچا ہے، تو بس جس کی جانب سے غلطی ہوئی ہے وہ اتنا ضرر برداشت کرے گا۔ وہی عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اگر بائع سے غلطی ہوئی ہے، بائع سے غلطی ہوئی ہے تو وہ مشتری کو اگر جتنا نقصان ہوا ہے وہ دور کرے، اگر مشتری سے خود غلطی ہوئی ہے، بائع کی اس میں کوئی غلطی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں عمومی طور پر فقہائے حنفی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا، یہ آگے اس کو کہتے ہیں بیع التلجئہ یا حزل، بیع التلجئہ اور حزل بھی کہتے ہیں۔ بیع التلجئہ یا حزل کی آپ پہلے ہم تعریف دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد حکم کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ حکم کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں۔ تلجئہ یہ ہے کہ مثال کے تو خواہ کوئی بھی غرض ہو، ہاں، کسی کو دکھانا مقصود ہو، کسی شفیع کو دکھانا مقصود ہو، کسی بادشاہ کو دکھانا مقصود ہو، کچھ بھی مقصد ہو، اس مقصد سے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ وہ یہ کہ بائع اور مشتری پہلے آپس میں یہ ایگریمنٹ کر لے کہ ہم فلاں قسم کے لوگوں یا قاضی یا فلاں جگہ پر اس طرح کی خریداری کا اظہار کریں گے، لیکن حقیقت میں ہمارا مقصد خریداری نہیں ہوگا، ٹھیک؟ اور مثلا آج دو آدمیوں نے کانٹریکٹ اس طرح ایگریمنٹ کر لیا، کل وہ گئے اور لوگوں کے سامنے اس طرح کی چیز خرید لی، تو اس کو کہتے ہیں تلجیہ، کیونکہ انہوں نے یعنی آسان الفاظ میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ سابقہ مفاہمت جو عدم بے پر ہوئی تھی، مفاہمت اس پر بنا کرتے ہوئے کوئی بے کرنا، ٹھیک ہے؟ کیٹ کو اونچا کرنا ہوتا ہے یا اپنی چیز لوگوں کو دکھانی ہوتی ہے کہ دیکھیے بھئی لوگ مجھ سے کتنی چیزیں خرید رہے ہیں، مہنگی چیز خرید رہے ہیں، یا شفیع کو جو ہے وہ دکھانا مقصود ہوتا ہے تاکہ شفیع شفا نہ کرے، پھر کل اگر میں چیز حقیقت میں بیچوں، بہت مہنگی بیچ دی، لاکھ کی چیز 10 لاکھ میں بیچ دی، شفیع دیکھے گا وہ شفا ہی نہیں کرے گا، اور ہم نے پہلے سے ہی مفاہمت کی ہے کہ میں بیچ نہیں رہا، مستقبل میں جب بیچوں گا تو دیکھیں گے۔
ٹھیک، اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، ٹیکسز وغیرہ کا بھی میرے خیال سے اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو بہرحال اس طرح کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. اب اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے نا، حکم کے اعتبار سے اس کو مختلف پوائنٹ میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا یہ کہ مشتری بائع اور مشتری دونوں نے یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم جو عقد کر رہے ہیں وہ عقد سرے سے ہے ہی نہیں. ہم عقد، وہ حقیقی معنوں میں وہ عقد نہیں ہے، نفس عقد ہی وجود میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہزل بھی کہتے ہیں، یعنی اصلی بے میں تلجیہ کرنا. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ دونوں اگر متفق ہے، یعنی اصلی بے جب ہم نے کر لی نا، آج ایگریمنٹ کیا تھا کہ کل ہم جو بے کریں گے نا وہ بے نہیں ہوگی، اچھا، اور کل ہم نے بے کر لی. اب پرسوں دیکھیں گے اگر دونوں متفق ہے کہ ہاں بھائی اس بے سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا، اتفاق کیا تھا کہ یہ بے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، دونوں متفق ہے. تو اس صورت میں چونکہ رضامندی نہیں ہے نا، رضامندی نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمہ اللہ، دونوں کی رائے یہ ہے کہ یہ بے باطل ہے، بے باطل مطلب کل عدم. ٹھیک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سابقہ ایگریمنٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو بے کی تھی وہ منعقد ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں سابقہ وابقہ کو نہیں دیکھو بھائی، بس بے کی ہے نا تو بس ہو گیا. مالکیہ کے حوالے سے حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے کوئی وضاحت شاید نہیں ملی، لیکن حنفیہ کی رائے اور حنابلہ کی رائے یہ کہ بے منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ بنیادی چیز رضامندی ہے، وہ رضامندی یہاں پر نہ پائی گئی، کیونکہ رضامندی موجود نہیں ہے نا. اچھا اچھا، اب ایک اور صورت کہ اگر دونوں میں اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا بھائی، بے ہے، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا. تو اگر اس کے پاس ثبوت ہے، کوئی لکھا ہوا ایگریمنٹ ہے یا گواہ موجود ہے، تو ٹھیک ہے لے آئے، تو ٹھیک ہے، پھر تو بے خراب ہو جائے گی نا، بے کل آدم ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو جو آدمی سنجیدگی کا دعویٰ کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم نے حقیقی بے کی ہے، اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سمپل سی بات ہے نا، کیونکہ بے جو بھی کرتا ہے تو اس میں تلجیہ جو ہے وہ ایک غیر خلاف قیاس ہے، خلاف ظاہر ہے، اس کے لیے گواہ کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، یہ جو ابھی ساری تفصیل ہوئی یہ تھی کہ اصلی بے کے اندر اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو اصلی بے کے پر نا. دوسری صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں اور آپ آج یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ کل 10 بجے ہم فلاں جو زید ہے اس کے سامنے یہ موبائل کی خریداری کریں گے. تو یہ موبائل جو ہے نا، یہ میں آپ کو حقیقت میں 10,000 میں بیچتا ہوں، لیکن اس کے سامنے ہم 20,000 بولیں گے. مقدار میں تلجئہ، نفسی بے میں تلجئہ نہیں ہے. نفسی بے میں ہم دونوں متفق ہے کہ بے ہے، لیکن مقدار ثمن میں تلجئہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کل ہم نے زید کے سامنے کیا کیا، چیز آپ کو 20,000 کے، آپ کو میں نے مثلا موبائل بیچ دیا. اب کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ آج ہم نے جو 10,000 پر ایگریمنٹ کیا ہے وہ قیمت آپ کو دینی ہوگی، یا جو کل 20,000 ہم زید کے سامنے کہیں گے وہ والی قیمت؟ کون سی قیمت کا اعتبار ہے؟ اس میں اختلاف ہے. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے اختلاف ہے. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بے کے وقت جو قیمت 2,000 بتائی ہے یا 20,000 بتائی ہے نا، 20,000 اس کا اعتبار کیا جائے گا، سابقہ مفاہمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیونکہ عقد تو دونوں ٹھیک کر رہے ہیں، تو جب عقد کر رہے ہیں تو اس میں ایسے وصف کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس وصف کا انہوں نے پہلے سے شرط رکھا ہے. ایسی شرط تو خراب ہوتی ہے. اور جو صاحبین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سابقہ مفاہمت کا اعتبار کیا جائے گا، جو پہلے 10,000 کا آپس میں اتفاق کیا تھا اس کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک، تو ایسی صورت میں صاحبین کی دلیل یہی نا کہ رضامندی اصل چیز ہے. دونوں کی رضامندی جب ہوئی ہے 1,000 پر، تو اصل عقد تو وہ ہوا تھا، یہ تو عقد ہے ہی نہیں حقیقی معنوں میں. ٹھیک ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، عقد یہ ہے، سابقہ مفاہمت کا کوئی اعتبار نہیں، اور عقد میں جس قیمت کا اعتبار کیا گیا ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا. تو ایسی صورت میں مفتہ بھی جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ آپ دونوں کی رضامندی کو دیکھا جائے گا، دونوں جس قیمت پر رضامند ہے اسی کو لے لے، اور اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف میں پھر وہی گواہ والی صورت ہوگی. اگر کوئی آدمی جو ہے سابقہ مفاہمت پر گواہ پیش کرے تو ٹھیک، اگر سابقہ مفاہمت پر گواہ پیش نہ کرے تو پھر عقد والی قیمت لازم ہوگی. تو یہ دونوں میں سے کوئی بھی رائے اختیار کی جا سکتی ہے نا. تو اس کو ترجمہ دیکھ لیجئے.
کہتے بے تلجیہ یا حضل یہ ہے کہ دو ان یعقد العاقدان البیع بتفاہم سابق، کہ متعاقدین جو ہے وہ بے کرے لیکن سابقہ مفاہمت پر. وہ مفاہمت کیا ہوتی سابقہ؟ کہ انہما لا یریدان بذالک بیعا حقیقیا، کہ وہ اس بے سے حقیقی طور پر بے مقصد نہیں ہے دونوں کا. ٹھیک ہے. وانما یظہران عقد البیع، یہ جو انہوں نے لوگوں کے سامنے یا کسی اور کے سامنے بے کا اظہار کریں گے وہ لسبب من الاسباب، یہ ویسے کسی اور سبب سے ہوگا، حقیقی معنوں میں یہ بے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ نفس عقد میں تلجیہ تھا. تو نفس عقد میں تلجیہ یہ ہے کہ انہما ان تواضعا قبل البیع، اگر دونوں نے بے سے پہلے یہ اتفاق کر لیا تھا کہ انما سیعقدانہ من البیع، کہ یہ جو بھی بے کریں گے فانہ ہزل، وہ محض ایک مذاق ہوگا، مقصود نہیں ہے، پھر انہوں نے عقد کیا تو یہ بے باطل ہے، غیر منعقد ہے. ومن یدعی التلجئہ، اب یہ اگر اختلاف ہو گیا تو جو تلجئہ کا مدعی ہے، تلجئہ کا دعویٰ کر رہا ہے، فإن علیہ البینہ، تو اس پر پھر بینہ لازم ہوگا کہ وہ سابقہ مفاہمت کو ثابت کرے، ایگریمنٹ دکھائے اگر اختلاف ہو گئے تو. اب آتے ہیں مقدار کی طرف. واما ان كان التلجئة او الهزل في جنس الثمن او في قدره، یہ دیکھیے کہ اگر ثمن کی مقدار یا جنس میں اگر حزل کیا تھا عاقدین کے اتفاق کے بعد علی جدیت اصل البیع، کہ عاقدین جو ہے نا بے کے سنجیدگی پر تو متفق ہے لیکن ثمن کی جنس یا مقدار میں جو ہے وہ ہے، تو فلا عبرت للمواضعۃ السابقہ، حضرت نے پھر یہاں پر امام صاحب کا قول اختیار کیا ہے کہ سابقہ مفاہمت کا کوئی اعتبار نہیں. ویعتبر البیع منعقدا فی القضاء بالثمن الذی سمیاه عند العقد، یعنی قضاء کی بات ہو رہی ہے نا، دیانتاً نہیں. ٹھیک ہے. تو بے جو ہے وہ منعقد سمجھی جائے گی قضاء کے اندر اسی ثمن پر جو عقد کے وقت بولی ہے، یہ قضاء کی بات ہے. ورنہ بعد میں اگر دونوں کسی ایک قیمت پر متفق ہے تو اسی کو لے لیا جا سکتا ہے.